السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ ہمیشہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے, خوش رکھے, سلامت رکھے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بینک کا سودی نظام. جو بھی بینک کا نظام پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر چل رہا ہے, وہ سب سود پہ چل رہا ہے. آپ اگر اس کو اسلامی کہتے ہیں, اسلامی نام رکھ کے, تو وہ اسلامی نہیں ہے. آپ پیورٹی لائیں, اسلامی نظام قائم کریں, آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے. کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ جکڑے جا چکے ہیں, آپ کی معیشت جکڑی جا چکی ہے, آپ کی ہر چیز گروی جا چکی ہے. آپ جیسے ان کے سسٹم سے ہٹیں گے, آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے. یہ ٹوٹلی دھوکہ ہے. جو یہ عربی نام رکھ کے اسلامی برانچز بتائی جاتی ہیں, یہ ٹوٹلی دھوکہ ہے. ہاؤ از پاسبل یار کہ آپ اسلامی سسٹم رائج کریں اور غیر مسلم جو ہے وہ آپ سے خوش رہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ ان کے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں, اس لیے وہ خوش ہیں. یہاں ایک میں مثال دوں گا. جب برطانوی حکومت نے اس بینکی نظام کو, اس سودی نظام کو ایشیا کے اندر اور عربین کنٹریز کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی, تو اس کو پتہ ہے کہاں پر ہرڈلز ہے, کہاں پر مشکل ہے؟ قطر کے اندر. بہت پرانی بات ہے, تاریخ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وہ بادشاہ پیور مسلمان تھا, پکا مسلمان تھا. اس نے اس بینک کے نظام کو, اس سودی نظام کو اپنے ملک میں رائج کرنے کے لیے منع کر دیا. جب اس نے منع کیا تو برطانوی حکومت نے کیا پلاننگ کی؟ اس بادشاہ کے بھائی بڑا عیاش تھا, شراب خوری کرتا تھا, عیاشی میں مست رہتا تھا, اس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس نے اس کے بھائی کو پکڑا, اسے پیسہ بھی دیا, لالچ بھی دیا, عیاشی بھی کرائی. وہ ان کے کہنے میں آ گیا, اس کو جو چاہیے تھا وہ انہوں نے اس کو دیا. اس کے ذریعے اس کو سلطنت سے ہٹوایا. جہاں پیور مسلمان رہتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے, یہ چیز قابل غور ہے. اس کو بادشاہ کو, قطر کے بادشاہ کو سلطنت سے ہٹا دیا. اور جب وہ ہٹ گیا تو ان کا بینکی نظام وہاں پہ قائم ہو گیا. یہاں میں وہی بات کروں گا کہ اگر کسی کا نام جیکسن ہے تو آپ اس کا نام اللہ دیتا رکھ لو, تو وہ مسلمان تھوڑی ہو گیا. اب ہماری مجبوری ہے, اس مجبوری سے ہم نکلیں گے کیسے؟ ہم تو IMF پتہ نہیں کہاں کہاں سے قرضے لے کے پھنسے ہوئے. اب سسٹم ان کا ہے, بندے ہمارے بیٹھے ہوئے. اچھا, یہاں چلاکی دیکھیں, فنکاری دیکھیں. اس سسٹم کے اندر سسٹم سارا ان کا ہے, بندے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, آرڈر ان کا چلتا ہے اور عمل ہم کرتے ہیں. آج تک ہم اپنا اسلامی بینکنگ سسٹم قائم نہیں کر سکے. آپ جس دن یہ نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو وہی حال ہوگا جو قطر کے بادشاہ کا ہوا تھا. تکلیفیں آتی ہیں اسلام کے نظام پر چلنے میں, تکلیف تو آتی ہے. اتنا آسان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت مبارک شہید کرواتے. اتنا آسان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے. اتنا آسان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دشمن بنتے. اسلام آسان نہیں ہے, لیکن اگر اس پہ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کی اسی میں ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک چھوٹا سا پردہ ہے, ایک چھوٹا سا خوف ہے, اور وہ شیطان نے ہمارے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے. اگر اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے نا, تو ہم ان ساری چیزوں سے نکل جائیں گے. کوئی مشکل ہمارے لیے مشکل نہیں.
ایک ایک کر کے ایک دم پورا سسٹم چینج نہیں، ایک ایک کر کے اگر چینج کرنے کی کوشش کریں تو سب ہو سکتا ہے، لیکن کرے کون؟ خیر، یہ میرے ذہن میں ایک بات تھی جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سچا اور ایک اچھا مسلمان بنا دے، اور ہم غیر کی تعلیم کو چھوڑ کے اپنی تعلیم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سود ایک اللہ سے جنگ ہے، سود کی وجہ سے آپ برباد ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، سندھ میں قومی اسمبلی میں ایک ہندو سینیٹر نے غیرت دلائی کہ بھائی یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سودی نظام ہے، اور آپ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس شخص کو کہ وہ ہندو ہو کے ہمیں سمجھا رہا تھا، قرآن کی آیات بھی پڑھی اس نے، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، کیونکہ وہ ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہیں، وہ اس مقام پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، طاقت دے، ان کی مدد کرے، اور وہ صحیح سمت کی طرف خود بھی چلیں اور اپنی قوم کو بھی لے کے چلیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، لائک کر دیجیے گا، اور اگر معلومات اچھی ہے، آپ کو بھی اچھی لگی ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔